السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ سب کا استقبال ہے پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل اردو ادب 8173 پر۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جانا کہ ادب کیا ہے اور اصناف ادب کتنے ہیں، ادب کی بنیادی کتنی قسمیں ہیں، پھر اس میں سے نظم کی 2 حیتوں کے اعتبار سے قسمیں بیان کی گئی تھیں۔ آئیے نظم کی پہلی قسم حمد اور دوسری قسم نعت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کی پوری تفصیل سمجھتے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی ہے تعریف کرنے کے۔ یہ عربی کا لفظ ہے حمید حمدن سے، جس کے معنی تعریف کرنا، اور حمد کی اصطلاحی تعریف ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف و توصیف، جلال و کبریائی اور قدرت و عظمت کا بیان ہو۔ حمد میں مستعمل حیات، جو حیات کے اعتبار سے 10 قسمیں بیان کی گئی تھیں، مسدس، رباعی، مثنوی، قطع، مصمت، ایسی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ حمد میں ان حیاتوں میں سے کون کون سی حیات استعمال ہوتی ہے؟ یوں تو پہلے حمد میں مثنوی، رباعی اور مسدس کی حیاتیں مستعمل تھیں، لیکن اب حمد میں غالباً تمام تر حیاتیں استعمال ہوتی ہیں، اس لیے کہ پہلے حمد خاص تھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے لیے، لیکن اب حمد میں تمام وہ اشعار ہوتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف و توصیف ہو، اللہ سے دعا و مغفرت کی جائے، اللہ سے التجا کی جائے۔ تو اب بہرحال اتنا عام کر دیا گیا ہے کہ تمام تر حیاتیں حمد میں فٹ آ جاتی ہیں۔ اجزائے ترکیبی حمد میں ہوتا کیا کیا ہے؟ نمبر 1 ذات و صفات باری، نمبر 2 اللہ کی قدرت و عظمت، نمبر 3 اللہ سے مغفرت کے اشعار، نمبر 4 دعا اور اللہ سے طلب کے اشعار۔ یہ حمد کے اندر مواد ہوتے ہیں، یہ حمد کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ حمد کی ابتداء و ارتقاء، حمد کب شروع ہوئی اور کہاں سے شروع ہوئی؟ اس پر آپ پہلے یہ بات سمجھیں کہ حمد کا موجد اول اللہ تبارک و تعالی خود ہے۔ ترتیب عثمانی کے طور پر اگر دیکھیں تو قرآن کریم کی جو پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، سورہ اعظم، وہ سورت خود اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور حمد بیان کرتی ہے۔ یوں تو حمد کا موجد اول خود رب تعالی ہے، ترتیب عثمانی کے اعتبار سے پہلی سورت اس پر شاہد ہے۔ رہی بات ہند کی، تو آغاز دکن سے ہوا، جیسے کہ اردو کا آغاز نصیر الدین الہاشمی کے قول نظریے کے مطابق دکن سے ہوا، وہیں سے حمد کا آغاز ہوا۔ اولین حمد کے شعراء میں قطب شاہ، ملا وجہی، میر انیس، خواجہ میر درد، اسماعیل میرٹھی، علامہ اقبال، داغ دہلوی، امیر مینائی کے نام آتے ہیں۔ حمد خوانی میں بلا تفریق مذہب و ملت سب نے حصہ لیا ہے۔ اشعار، اب یہاں پر حمد کے 2 شعر میں نے لکھے ہیں، اسے دیکھ لیں کہ کشتیاں سب کی کنارے پہ پہنچ ہی جاتی ہیں، نہ خدا جن کا نہیں ان کا خدا ہوتا ہے۔ امیر مینائی نے یہ حمد کا شعر کہا۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یہاں پر درج ہے کہ خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ یہ حمد کی تعریف، حمد میں مستعمل حیات، حمد کے اجزائے ترکیبی اور حمد کا ابتداء و ارتقاء اور اس کے 2 شعر، یہ آپ نے دیکھیں۔ اب آئیں نظم کی دوسری قسم نعت، یہ دیکھتے ہیں۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور نعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نعت کے لغوی معنی، نعت کی لغوی تعریف کرنا، اور اصطلاحی معنی ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان ہو۔ رہی بات کہ نعت کا آغاز کب ہوا؟ حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی مشتمل ایک نعت کہی تھی، تو نعت کے موجد اول اور نعت کے سب سے پہلے شاعر ورقہ بن نوفل کو قرار دینا چاہیے۔ یوں تو حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اس کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل پہلے نعت خواں ہوئے، پھر حسان بن ثابت اور کعب بن زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ بھی یہ نعت خواں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ ہند میں اس کی ابتدا
کب ہوئی، کہاں سے ہوئی؟ تو جواب وہی ہے کہ ہند میں اس کی ابتدا بھی دکن سے ہی ہوئی، چونکہ اردو کی ابتدا دکن سے ہوئی تو اشعار اور شاعری وغیرہ کی ابتدا بھی دکن سے ہوئی۔ اولین شعراء، نعت کے اولین شعراء میر درد، علامہ اقبال، امیر خسرو، امیر مینائی، فیضی عراقی، حفیظ جالندھری، احسان دانش، شنکر نسیم، جگن ناتھ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ سب قابل ذکر نعت خواہ ہوئے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نذران عقیدت پیش کیے ہیں، عشق و محبت میں ڈوب کر کے۔ آئیے نعت کے دو شعر دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اسم محمد سے دہر میں تو اجالا کر دے۔ اور دوسرا شعر ہے کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق و محبت میں ڈوب کر کے ایک نعت کہی، اس کے یہ دو شعر ہیں۔ تو یہ رہا حمد اور نعت کا تفصیلی تعارف، حمد کی تعریف، حمد میں مستعمل حیات، حمد کے اجزاء ترکیبی، حمد کی ابتداء و ارتقاء اور حمد کے دو شعر، نعت کی لغوی تعریف، نعت کی اصطلاحی تعریف، نعت کا آغاز و ارتقاء اور نعت کے شعر۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔